تو جب وہ کوئی برا کام اذا فعلوا فاحشۃ، جب وہ فاحشہ کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ فاحشہ کیا تھی؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ مشرکین مکہ کا اس دور جاہلیت میں یہ ایک رواج تھا کہ ان کی مرد بھی اور عورتیں جو ہیں وہ سب ننگے ہو کے اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے۔ اچھا، خدا کی شان ہے کہ آدمی کے دماغ میں جو کچھ بیٹھ جائے نا، وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، وہ اسی کو، حالانکہ ہر آدمی سمجھتا ہے بھئی کعبے میں ننگا ہونا، مسجد میں ننگا ہونا بری بات ہے کہ نہیں، وہ اس کو دین سمجھتے تھے۔ جیسا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ آج کل مزاروں پہ عورتیں جا کے باقاعدہ دھمال کھیلتی ہیں، اور غیر محرم لوگ جو ہے ان کو پکڑ رہے ہیں اور روک رہے ہیں اور ان پر پڑھ رہے ہیں اور ان کے بالوں کو پکڑا ہوا ہے۔ یعنی ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یار عورت کا دھمال کھیلنا، کپڑا اتار دینا، بال ننگے کر دینا اور ایسے سر مارنا، اور غیر محرم وہ جو وہاں ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں مشٹنڈے، وہ آگے ان کا پکڑنا، یہ حرام، لیکن نہیں، وہ اس کو دین سمجھتے۔ اور جی سایہ ہے، عورت پہ سایہ ہے، وہ جن آ گیا ہے اس کو، اور جن بھی ایسا سمجھدار ہے کہ سندھ کی عورتوں کو ملتان لے آتا ہے اور ملتان والوں کو شہباز کے اندر لے جاتا ہے۔ بڑے سمجھدار جن ہیں۔ اور یہ جو ہے اچھا، اس کو وہ نعوذ باللہ عبادت سمجھ رہی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں بڑے بڑے سمجھدار، وہ بھی جناب دھمال کھیل رہے ہیں، اور جی وجد آ گیا ہے ان کو، قوالی سنتے سنتے وجد آ گیا۔ قرآن شریف پڑھتے ہوئے کبھی وجد نہیں آیا ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے سے تو شیطان بھاگ جائے گا، وجد کیسے آئے؟ وہ تو تب آئے گا نا جب قرآن نہ ہو، حدیث محمد مصطفیٰ نہ ہو۔ اور جناب بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں، یہ تو حضرت کی مزار پہ منت ماننے کے لیے آئی ہے کہ میں نے نچ کے یار مناون دے، کنجری بننا عیب نہ کوئی، میں نے نچ کے یار مناون دے۔ اصل ہی واقعی سچی بات یہی ہے، آئی یار کے لیے ہے۔ پیر صاحب تو فوت ہو گئے نا، وہ تو مزار میں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ اب یہی عالم تھا کہ کعبے کا طواف ننگے کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے۔ اچھا، پتہ ہے کیوں ننگا طواف کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے جی کہ یہ جو کپڑے ہیں نا، اس کو پہن کے ہم نے گناہ کیا، جھوٹ بولا، کوئی غلطی کی، اب وہی گندے کپڑے ناپاک گناہ والے لے کے خدا کے گھر میں کیسے آئیں؟ لہذا کپڑے اتارو تو اس کے بغیر ہم بغیر کپڑوں میں۔ اور بدبخت ہو، اگر کپڑوں میں گناہ کیا ان کو تو اتار دیا، لیکن جس عضو نے گناہ کیا اس کو بھی تو کاٹ کے پھینک دو نا۔ ہاتھوں نے گناہ کیا، پہلے ہاتھ کاٹو، ان کو رکھو باہر، پھر طواف کرو۔ لیکن بس ایک تخیل۔ اچھا، پھر ان کو سمجھایا جائے ابھی یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں بھائی کمال کی بات ہے، یہ کوئی نئی بات ہے، ہم نے اپنے باپ دادے کو دیکھا وہ اسی طرح کرتے تھے، ہمارے باپ دادا جو تھے وہ اسی طرح کرتے تھے، ہم بھی ان کے طریقے پہ چلے، اور پھر ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے وہ کوئی پاگل تو نہیں تھے، اب اللہ نے حکم دیا کیسا کرو۔ اب دیکھو، پہلے باپ دادا، پھر اللہ کا بھی حکم ہے کہ ایسے ننگے طواف کرو۔ تو جب آدمی یاد رکھیں راستے سے ہٹ جاتا ہے نا، یا اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اس کی مت ماری جاتی ہے، اس کو گناہ نظر ہی نہیں آتا، اس کو بدعت نظر ہی نہیں آتی۔ اور سب سے پہلی علامت یاد رکھو یہ ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے نا، اللہ عقل چھین لیتے ہیں اس کو۔ سب سے پہلا گناہ کس نے کیا تھا؟ قابیل نے، کہ اپنے بھائی کو قتل کیا۔
اس کے بعد عقل کیسے چلی گئی کہ اب بھائی کی لاش کندھے پہ ہے اور پریشان پھر رہا ہے کہ اس لاش کو کیا کروں. اللہ نے اس بدبخت کی مشکل حل کی کہ ایک کوا مرا پڑا تھا تو بڑے بڑے کوے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے وہاں گڑھا کھودا, مٹی ہٹائی اور اس مردہ کوے کو اس میں ڈالا اور اوپر مٹی ڈال دی. تو اس کو سمجھ آیا, کہنے کا ہاں میں بھی گڑھا کھود کے اپنے بھائی کو اس میں دفن کروں. اور پھر اعتراف کیا, اعجزت ان اکون مثل ھذا الغلام, ہائے کاش میں تو اس کوے سے بھی زیادہ بے وقوف ہوں کہ مجھے نہیں پتہ لگا کہ بھائی کی لاش کیسے چھپائے, کوے کو پتہ ہے. اصل وجہ کیا تھی کہ گناہ کی وجہ سے اللہ نے عقل چھین. دیکھو نا جی, آدمی ماں کو گالیاں دیتا ہے, ماں کو مارتا ہے, ماں باپ کو قتل کر دیتا ہے, بھائی بہن کو قتل کر دیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ ناراض ہوا, عقل چھین لیا. ورنہ کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ یار ماں کو قتل کرے؟ عقل ہی نہیں ہے تو پھر جو اس کی مرضی جو چاہے کرے. تو اس لیے وہ ظالم بھی یہی کہتے تھے کہ ہم نے, اچھا یاد رکھیں کہ جتنے باطل فرقے ہیں, اہل بدعت ہیں, اہل اہوا ہیں, ان کے بعد بڑی دلیل یہی ہے کہ جی ہمارے باپ دادا ایسے منت منوتیاں دیتے آئے, اسی طرح دھمال کھیلتے آئے, تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے, ہم بھی تو اسی باپ دادے کے طریقے پہ چل رہے ہیں نا. یہ کافر بھی یہی کہتے تھے, انا وجدنا آباءنا, ہم نے اپنے باپ دادے کو دیکھا کہ وہ ایسا کرتے تھے. واللہ امرنا بہا, اور اللہ نے بھی حکم کیا ایسا کرنے کا. اب اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کو چیلنج کرو اور فرماؤ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء, اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی گناہ کا کبھی برائی کا حکم نہیں دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ, تم ایسی بات کہہ رہے ہو, تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, تم ایسی بات کر رہے ہو, اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہو, تم جس بات کو جانتے نہیں ہو کہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہو, اور پھر جرم کے بعد اس کا جھوٹ بھی اللہ پر بول رہے ہو. اور کہہ دو قل امر ربی بالقسط, اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہر چیز میں عدل اور انصاف. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ, اور جب تم آؤ عبادت کے لیے تو اپنے چہرے خالص اللہ کے آگے جھکاؤ. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اور اللہ سے خالص پکارو, اللہ سے مانگو. اس کے بعد فرمایا کما بدأکم, جیسے اللہ نے پہلے تمہیں پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے. اور پھر دو فریق ہو جائیں گے, ایک مومن ایک کافر.